گائز کیسے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے. گائز آج میں بلاگ بنانے کا میرا موڈ نہیں تھا کیونکہ آج میرے صبح سے طبیعت خراب تھی, بخار چڑھ رہا تھا بہت زور سے, تو اس وجہ سے جو ہے نا میں بلاگ نہیں بنانا چاہ رہا تھا. لیکن ابھی تھوڑی سی طبیعت سیٹ ہوئی ہے, بخار ہلکا ہوا ہے, تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے یہ بلاگ بنایا جائے کیونکہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے میرے بلاگ کا, تو میری اس کہانی کا. تو میں آپ کو یہ جو ہے نا آپ کو کہانی بتاؤں. دوسری بات یہ ہے کہ کل مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی تھی پڑھنے کے اندر, اور وہ مسٹیک یہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے نا کینسر نہیں تھا, ٹی بی تھی. تو مجھ سے غلطی سے جو ہے نا وہ کینسر نکل گیا کیونکہ میرے بابا جانی کو کینسر تھا, تو اسی وجہ سے جو ہے نا میرے دماغ پہ وہ کینسر ہی تھا جمع ہوا نا, تو میں ٹی بی کا میرے ذہن سے نکل گیا اور میں اپنے بابا جانی کے بارے میں سوچ رہا تھا, اس حساب سے میرے منہ سے کینسر نکل گیا. تو گائز اگر اس طرح کی مسٹیک ہو جائے تو اس کے لیے میں سوری کرتا ہوں آپ لوگوں سے, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ میں آئندہ اچھی طریقے سے جو ہے آپ کو سمجھا پاؤں اور آپ بھی میری اس کو سمجھنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آگے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میرے دادا کے 6 بیٹے تھے اور ان 6 بیٹوں کی اولاد بہت ساری تھی, اور ماشاءاللہ سے ان کی اولادیں جو تھیں وہ ان کی بہت بڑی یعنی کہ تعداد ہو چکی تھی, بھڑمار لگ گئی تھی دادا کی پوتی پوتا ہوگی. تو میں آپ کو اب آگے کا سناتا ہوں کہ ان بیٹوں کی اولاد بہت ساری تھی ماشاءاللہ سے, اللہ نظر بد سے بچائے, آمین ثم آمین. دادا کے سب سے بڑے بیٹے شاہ زمان کے 4 بچے تھے جس میں 3 بیٹی 1 بیٹا تھا. دوسرے نمبر والے لڑکے کے 6 بچے تھے, 5 لڑکے 1 لڑکی, ان کا نام شاہ زیم تھا. تیسرے بیٹے کا نام شاہ عالم تھا. ان کے 7 بیٹے 2 بیٹی تھی, 9 بچے ان کے تھے. اور اس کے بعد چوتھے نمبر والے بیٹے کا نام شاہ ولی تھا. ان کے 10 لڑکی اور 2 لڑکے تھے. پھر میرے بابا جانی تھے, ان کے بھی 7 بیٹے 2 بیٹی تھی. اور اب سب سے چھوٹے بیٹے شاہ میر تھے, ان کے بھی 7 بیٹے اور 4 بیٹی تھی. یہ دادا کے پریوار تھا. دادا کے تقریباً غیظ ہمارے ماشاءاللہ سے دادا کے جو ہے نا پوتی پوتا تقریباً کوئی 50 سے 51 بن رہے تھے اس وقت. لیکن اب تو ماشاءاللہ ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ جو وہ بچے تھے ان کے بچے بھی اب دادا اور نانا بن چکے ہیں. تو آپ کو میں اور آگے سناتا ہوں. اور آج کے دور میں تو ان کی تعداد بہت ہو گئی ہے, اب تو ان کے بچے بھی دادا نانا بن گئے ہیں. خیر آگے چلیں, میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. تو جناب دادا کا خاندان بہت بڑا تھا ماشاءاللہ سے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس خاندان میں بہت محبت اور اس کا بہت محبت ہے, اور بہت محبت تھی. اور یہ خاندان ماشاءاللہ سے بہت بڑا تھا, اور اس خاندان کے اندر جو ہے نا آپس میں محبت بہت تھی. کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو سارے ایک ہو جاتے تھے. اسی طرح سے جو ہے نا مطلب یہ خاندان کے اندر بہت زیادہ محبت تھی. تو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بات ہو جاتی تو سب لوگ ایک ہو جاتے ہیں. ایک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے والد اور والد والے سارے آپس میں سگے بھائی تھے, اور والدہ والی جو ہے وہ سب کی سب سگی بہنیں تھیں. تو ایک اس لیے بھی تھے کہ اس لیے محبت بھی تھی, کیونکہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ اتنی محبت نہیں ہوتی. تو یہ آپس میں سب ایک ہی تھے, تو اس لیے ہم لوگوں میں بھی آپس میں بہت محبت تھی. تو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. یہ وجہ ہے محبت کی, مگر اب نہ جانے وہ محبت کہاں چلے گئی ہے, وہ پہلے والی بات ہی نہیں رہی. خیر آگے چلیں. ہمارے خاندان میں اتنی محبت تھی کہ لوگ حسد کرتے تھے. ہمارے منہ پر تو ہاں ہاں اور پیٹھ پیچھے برائی کرتے تھے. خیر حسد کرنے والوں کو تو اللہ دیکھے گا. وہ لوگ ہم سے بات تو کرتے تھے مگر اندر سے جل بھن رہے ہوتے تھے. بہت حسد کرتے تھے ہمارے خاندان سے. اب ان کو تو اللہ ہی دیکھے گا. ہمارے یہاں پر اگر شادی بیاہ بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی مل کر کرتے تھے, کیونکہ بچے سب کے تھے اور برابر کے ہی تھے.
گائز ہمارے خاندان کے اندر جو جتنے بھی بچے تھے تو وہ سارے کے سارے تقریباً 7 کے حصے تھے، اور جب جوان ہوئے تو وہ بھی 7 ہی جوان ہوئے. تو شادی وغیرہ کوئی ہوتی تھی تو سب لوگ جو ہے نا مل کے آپس میں ایک ساتھ ہی شادی کرتے تھے. جیسے کہ دو فلاں چاچا کے ہو گئے، دو ان کے بیٹے ہو گئے، دو ان کی بیٹی ہو گئی، اس طرح سے مطلب مل کے کرتے تھے، کیونکہ بچے سب کے بڑے تھے اور سب کے ایک برابر ہی تھے، ساتھ ساتھ ہی جوان ہوتے تھے، تو رشتہ داری بھی ہم ساتھ ہی کرتے تھے. تو اس لیے بھی لوگ اکثر حسد کرتے تھے کہ یار یہ سارے کام جو ہے نا یہ مل کے کرتے ہیں، اور کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں کرتے ہوں اکیلے. تو مل کے کرتے تھے، محبت تھی، اپنائیت تھی، سب کچھ تھا، تو اس لیے وہ ساتھ مل کے کرتے تھے. تو اب آپ آگے سنیں. جوان جوان ہوتے تھے تو ان سب کی شادیاں بھی ساتھ مل کر ہی کرتے تھے. اتنی محبت تھی، مگر اب نہیں ہے، شاید نظر لگ گئی ہے ہمارے خاندان کو. تو جناب یہ تو تھا دادا کا خاندان. اب ہمارے دادا بھی اس دنیا میں نہیں رہے، اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. میں اس وقت گائز کم سے کم میرے خیال سے کوئی 5 یا 6 سال کا تھا جب میرے دادا جانی جو ہے نا اس دنیا سے چلے گئے تھے. تو میں شاید اس وقت تیسری چوتھی کلاس میں تھا، تو میں بہت چھوٹا تھا، لیکن مجھے معلومات ساری تھی. دادا کے ساتھ ہم کھیلتے بھی تھے، دادا ہمیں مطلب بہت سارا پیار بھی کرتے تھے. ہمیں وہ کاغذ کے جو پھول ہوتے ہیں وہ بنا بنا کر بھی دیتے تھے. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ دادا ہم سے بہت محبت کرتے تھے. تو دادا تو جب ان کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت میرے خیال سے میں 6 یا 7 سال کا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے. خیر، جب ہمارے دادا ہم کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. یہ دادا کا خاندان تھا، اب ان کے بیٹوں کا خاندان شروع ہوتا ہے. میں آپ کو آگے سناتا ہوں کہ ہمارے بابا جانی بہت غریب تھے، جب کہ بابا جانی کے سب بھائی ماشاء اللہ سے سب کے سب اچھے کھاتے پیتے تھے اور صاحب حیثیت تھے، پیسے والے بھی تھے، مطلب کسی چیز کی کمی نہیں تھی. ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اور دے، اور اللہ تعالیٰ دے بھی رہا ہے. تو ایک واحد غیظ ہمارا گھر تھا جو بہت غریبانہ حال تھا. میں تو خیر اس دنیا میں نہیں تھا، لیکن جو میں سنتا آ رہا ہوں بچپن سے اور اب تک، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے بابا جانی بہت غریب تھے اور بہت مشکل سے زندگی گزر رہی تھی ان کی، بہت پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی. اور ہم نے تو سمجھ لو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے میں آنکھ کھولی ہے اور اچھا ہی دیکھا ہے، اور برے کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اور اب تک بھی نہیں معلوم. واقعی اللہ جانتا ہے کہ میں اپنی کہہ رہا ہوں کہ مجھے واقعی نہیں پتا کہ تنگ دستی کسے کہتے ہیں، غربت کسے کہتے ہیں، اپنا غریبی کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. کیونکہ میں نے آنکھ کھولی ہے تو ماشاء اللہ اچھے میں کھولی ہے. جو تنگ دستی، پریشانیاں، غریبی، مفلسی، غریبی، جو بھی کچھ تھا، یہ سب جو بھی جس نے دیکھا ہے وہ میرے سارے بڑے بڑوں نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا. اچھا، میری کہانی جو آئے گی وہ بھی اس کے بعد ہی آئے گی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر کس طرح حالات اچھے ہوئے. لیکن ابھی تو فی الحال ہمارے بہت زیادہ غریبانہ حال چل رہے تھے، اور بہت زیادہ ہی غریبانہ حال چل رہے تھے. تو ہمارے بابا جانی بہت غریب تھے، جب کہ بابا جانی کے سب بھائی ماشاء اللہ سے سب کے سب اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے. ہمارے ہی گھر تھا جو بہت غریب تھا. یہ سمجھ لو گائز کہ میرے بابا جانی روزانہ کنواں کھودتے تھے اور روزانہ پانی پیتے تھے، وہ والا حساب کتاب تھا. اور دوسرے دن کا نہیں معلوم تھا کہ دوسرے دن کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اور اکیلے میرے بابا جانی کمانے والے تھے، اور پیچھے جو ہے 7 سے 8 بندے کھانے والے تھے. تو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. غریب تھا، سمجھ لو کہ روز کھودتے تھے اور روز کھاتے تھے. ہمارے بابا جانی نے کیا کچھ نہیں کیا، ہر کام کیا انہوں نے. میکینک کا کام کیا، پان انہوں نے بیچے، سائیکل کی دکان انہوں نے کھولی، چنے انہوں نے بیچے، محض ہر کام کیا. کوئی ایسا کام نہیں تھا
جو میرے بابا جانی نے نہیں کیا ہو، ہر کام کیا۔ اندازہ لگا لو کہ کمانے والے صرف ایک میرے بابا جانی تھے، کھانے والے 7-8 لوگ تھے، اور کمائی کا یہ عالم تھا کہ آج کمایا کل کی کل دیکھی جائے گی۔ بہت محنت کی بابا جانی نے، مگر پھر بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ کیوں؟ کہ میرے بابا جانی کو معلوم تھا کہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور ہاتھ بھی اسی کے آگے پھیلایا جاتا ہے کہ وہ دے گا۔ بندہ کیا ہے، بندہ تو خود ایک محتاج ہے ایک دوسرے کا۔ تو جب بھی دعا کی، جب بھی ہاتھ پھیلائے میرے بابا جانی نے، تو وہ اپنے رب کے آگے پھیلائے۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ دے گا، اور اللہ ہی دیتا ہوا آیا ہے، انسان کیا چیز ہے۔ بہت محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے کہ شاید ہی میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے کی ہوگی۔ بہت محنت کی میرے بابا جانی نے، ہر کام کیا انہوں نے، چنے انہوں نے بیچے، مطلب میکینک کا کام انہوں نے کیا، دن رات محنت کرتے تھے، اور کسی طرح سے بچوں کا پیٹ پال لیں۔ اپنا خون پسینہ، لوگ پسینہ بہاتے اور پسینہ پانی پیتے ہیں، یہ کہہ لو، لیکن میرے بابا جانی نے ہمیں خون پلا پلا کر بڑا کیا ہے، خون پلا پلا کے۔ میرے بابا جانی نے بہت محنت کی ہے، انتھک محنت کری ہے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ بارش دیکھی نہ آندھی دیکھی، نہ مطلب خوشی دیکھی، کچھ نہیں دیکھی، بس بچے اور کمائی، صرف کمائی، کہ بچوں کا کسی طرح سے 2 وقت کا پیٹ بھر سکے۔ یہ عالم تھا، بہت غریبانہ حال تھا میرے بابا جانی کا، اور پر پھر بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، نہ کسی بھائی کے آگے، نہ اپنے پرائے دوست جاننے والے کسی کے آگے کچھ بھی نہیں کیا، اور جو بھی کرتے تھے خود کرتے تھے، چاہے وہ اس میں سے تھوڑا سا ہی کمائے۔ ایک ٹائم کا کھانا ہوتا تھا، دوسرے ٹائم کا نہیں ہوتا تھا، کم ہوتا تھا، زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن محنت بہت کی، انتھک محنت کی، پر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اور انہی کی اولاد ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا پروردگار ہمارے ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلے، جب بھی پھیلے صرف اور صرف تیرے آگے پھیلے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تو ہی دے گا اور تو ہی دینے والا ہے، بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب زمین سے کسی کو عرش پہ لے کے جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، اور جب عرش سے زمین پہ لاتا ہے تو بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو انسان کبھی کسی بھی چیز کے اوپر غرور گھمنڈ نہ کرے، کہ اللہ جانتا ہے کہ اگلا لمحہ کیا ہونے والا ہے۔ نہ تو کبھی اولاد کے اوپر غرور کرے، گھمنڈ کرے، نہ دولت پیسے کے اوپر کوئی غرور گھمنڈ کرے، نہ زمین و جائیداد کے اوپر کوئی غرور کرے۔ کسی چیز پہ بھی غرور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ جب اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے نا تو لے بھی سکتا ہے، لیکن آج کا دور ایسا ہے گائز کہ ادھر پیسہ آیا اور انسان سے کٹا۔ سگے بھائی کا نہیں ہے آج کے دور کے اندر، صرف اور صرف پیسے کی عزت ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ کو 10 بندے آ کے سلام کریں گے، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو دور سے نکل جائیں گے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چیز کا تقاضا کر دے، یا پیسوں کا یا کسی بھی چیز کا XYZ کوئی بھی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج کا دور بہت خطرناک ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ غریبی، مفلسی، پریشانی، تنگ دستی کسی کے ساتھ بھی نہیں کرے۔ شکر ہے اس مالک کا، اس پروردگار کا، جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کہ اس نے بھوکا اٹھایا ضرور ہے لیکن سلایا نہیں ہے، کبھی نہیں سلایا اس نے بھوکا، کبھی بھی۔ شکر اس پروردگار کا، تھوڑا کھاتے تھے، اچھا کھاتے تھے، صحیح ہے، ہفتے میں 1 دفعہ گوشت کھاتے تھے، پر کھاتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ بس چل رہی تو چل رہی کہانی، لوگوں کے روزانہ بنتا تھا گوشت، ہمارے ہفتے میں 1 دفعہ بنتا تھا، لیکن بنتا تھا، صحیح ہے۔ ہم اچھا نہیں پہنتے تھے، مطلب ہلکا پہنتے تھے، اور لوگ اچھا پہنتے تھے تو ہم سال میں 1 دفعہ پہنتے تھے، پر پہنتے ضرور تھے، پر کبھی کسی کے آگے نہیں جھکے، صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے آگے نہیں جھکے۔ تو گائز میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کمائی کا یہ عالم تھا کہ آج کمایا اور آج ہی کھا لیا، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ محنت کی بابا جانی نے، مگر پھر بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ جب بھی ہاتھ پھیلایا اپنے خدا کے آگے ہی ہاتھ پھیلایا، کیونکہ بابا جانی کو پتا تھا کہ اللہ ہی دے گا، بندے کی کیا اوقات ہے، مگر کسی بھی مشکل وقت میں ہمت نہیں ہاری، اور امید کا دامن
نہیں چھوڑا، اور پھر اسی طرح سے کافی عرصہ بابا جانی یوں ہی پریشانی کے عالم میں رہے، اور پھر آخر کار بابا جانی نے ایک جیپ لے لی اور اسے چلانے لگے۔ اب بچے بھی بڑے ہو رہے تھے۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں گائز، تو ظاہر ہے کہ اخراجات بھی بڑھتے ہیں، اور کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز بڑھتی ہے، بچوں کی تعلیم کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، کپڑے بھی ہوتے ہیں، اور کھانے پینے کی اشیاء، مطلب بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں جو جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو مطلب اس حساب سے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے بھی یہی حال تھا کہ خالی میرے بابا جانی اکیلے کمانے والے تھے، پیچھے 7-8 کھانے والے تھے۔ اب وہ بچے بڑے ہو رہے تھے تو اخراجات بھی بڑھ رہے تھے، لیکن پھر بھی کیسے نہ کیسے کر کے دن رات بابا جانی نے ایک کر دیا، لیکن بچوں کو پریشانی نہیں اٹھانی دی، اور ان کو ہر چیز دی، کم دی، تھوڑی دی، پر دی، سال میں دی، ایک دفعہ دی پر دی، مطلب کسی کا محتاج نہیں چھوڑا کہ ان کے پاس تو ہے میرے پاس نہیں ہے، یہ چیز نہیں تھی۔ تو جناب بچے بڑے ہوتے گئے تو ظاہر ہے کہ اخراجات بھی بڑے ہیں اور بڑے ہوتے گئے۔ وہ بڑے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور اپنے کام میں مگن رہے۔ اب جناب جب اللہ کسی بندے کا امتحان لیتا ہے تو اسے ہر آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، اور شاید بابا جانی کا امتحان اسی لیے جیپ لی، اور اس جیپ نے بابا جانی کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا اور دن میں تارے دکھا دیے۔ جیپ نے بابا جانی کو کہیں کا بھی نہ چھوڑا، پریشانی پر پریشانی آتی رہی، امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ امی ہر نماز میں خوب دعا کرتی تھی اللہ سے ہر وقت، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا کرم کرنے والا ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا غفار ہے، تو رحم کر، کرم کرنے والا ہے، ان پریشانیوں سے ہمیں آزاد کر دے۔ اور خود بھی اتنی محنتی تھی کہ جب باپ کے گھر تھی تو باپ کے شانہ بشانہ چلتی تھی، اور باپ کی شانہ بشانہ چلتی تھی، وہاں پر بھی ہر کام اپنے باپ کے ساتھ کرتی تھی، ہر کام، کوئی کام ایسا نہیں تھا کہ وہ جو نہیں کرتی ہوں۔ اور جب شادی ہو کے شوہر کے گھر آئیں تو وہاں پر تو ان کو اس سے بھی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں کہ جب وہ باپ کے گھر تھی تو صرف باپ اور بھائی کا ہی کام کرتی تھی اور ہاتھ بٹاتی تھی، گھر کا کام کرتی تھی لیکن کم، پر یہ 5-6 بہنیں تھیں تو مل بانٹ کے کر لیا کرتی تھی۔ لیکن جب شوہر کے گھر پہ آئیں تو شوہر کے گھر میں تو پھر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پریشانی ہوئی، کیونکہ یہاں تو ساس سسر کو بھی سنبھالنا پڑتا تھا، شوہر کو بھی سنبھالنا پڑتا تھا، تو بچوں کو بھی سنبھالنا پڑتا تھا، گھر کے کام بھی کرنے پڑتے تھے، اور جب ان ساری چیزوں سے فارغ ہو جاتی تھی تو پھر اپنی سلائی مشین لے کے بیٹھ جاتی تھی، لوگوں کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ بہت محنت کی میری امی نے، بہت، میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہی میری امی جیسی کوئی امی ہوگی۔ میری والدہ نے بہت محنت کی ہے، انتھک محنت کری اپنی اولاد کے لیے، میرے بابا جانی نے اور امی نے دن رات ایک کر دیا، بہت محنت کی، یہاں تک کہ جو مزدور مستریوں کے کام کے تھے وہ بھی میری والدہ نے کی ہے۔ سارا دن لگی رہتی تھی کام کے اندر، اور بچے بھی سنبھالنا، تو گھر کا کام بھی سنبھالنا، اور جب گھر کے کاموں سے سب چیزوں سے فارغ ہو جاتی تھی تو مشین لے کے بیٹھ جاتی، لوگوں کے کپڑے سینا، رات گئی تک کپڑے سیتی تھی۔ تو اسی طرح سے مطلب کافی عرصہ ان کا چلتا رہا، اور ہماری جیپ نے تو ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ جیپ نے ہمیں اتنا پریشان بہت کیا، کام پہ کام نکالتی چلی جاتی تھی۔ روزانہ حاجی صاحب دن میں کماتے تھے تو اس سے زیادہ جیپ کے اندر لگا دیتے تھے، مطلب اتنی ہمیں وہ بھاری پڑ گئی جیپ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس نے ہمیں صحیح کا قرضہ ہی کر دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہر وقت میرے بابا جانی ٹینشن میں رہتے تھے، پریشانی ہوتے تھے، پر بچوں کے سامنے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا انہوں نے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا گاڑی مجھے یہ پریشان کری، نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، شام کو تو کھانے کو لاتے ہی تھے وہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور جیپ ہماری ایسی تھی کہ اگر
ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ 200 روپے کماتی تھی دن کے اندر تو 400 کا کام نکال دیتی تھی. سارا دن میرے بابا جانی کام میں لگے ہوتے تھے, جیپ سنبھال رہے ہوتے تھے, جیپ چلا رہے ہوتے تھے, اور شام کے ٹائم خود ہی اس گاڑی کو کھول کے بیٹھ جاتے تھے. اتنے پیسے, اتنے وسائل نہیں تھے کہ اس جیپ کا کام میکینک کو دے دیں, میکینک اس کام کو کرے. نہیں, وہ خود ہی کرتے تھے. گرمی پڑ رہی ہوتی تھی, جون جولائی کے مہینے ہوتے تھے, اور باہر یعنی کہ کوئی لوگ گھروں سے پنکھوں سے نہیں نکل رہے ہوتے تھے, میرے بابا جانی اکیلے تنہا اس گلی کے اندر گاڑی کا کام کر رہے ہوتے تھے. پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا پھر بھی گاڑی کا کام کر رہے ہوتے تھے. ایک دفعہ تو اتنی سخت گرمی پڑ رہی تھی کہ گاڑی نے سارا دن کام, مطلب سارے دن انہوں نے گاڑی چلائی, شام کو گاڑی نے کام نکالا تو یہ لوگ بابا جانی میرے جلدی آ گئے گھر پہ آتے گاڑی میں لگ گئے. جب گاڑی میں لگ گئے تو گرمی بہت سخت پڑ رہی تھی, جون جولائی کا مہینہ تھا. تو وہ کام کرتے کرتے گاڑی کے نیچے اچانک گاڑی کا انجن گر گیا. گاڑی کا انجن گرا تو میرے بابا جانی کی شہادت والی انگلی جو تھی وہ اس انجن کے نیچے آ گئی. وہ انجن کے نیچے آئی تو وہ انگلی جو ہے کٹ گئی, ناخن نکل گیا. گرمی بہت سخت پڑ رہی تھی. وہ جلدی سے گاڑی سے نکلے گھر کے اندر آئے. جب گھر کے اندر آئے تو ان کو چکر آ گئے کیونکہ ظاہر ہے ایک دم اچانک ناخن نکلا تھا, انجن گرا تھا ان کے اوپر, تو سر چکر آ گئے. میری والدہ نے جلدی سے ان کو سنبھالا, پانی پلایا اور ہوا کی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی, انتھک محنت کری, دن رات ایک کر دیا بچوں کے خاطر اور بچوں کے سکون کے خاطر. اپنا انہوں نے دن دیکھا, نہ رات دیکھی, نہ گرمی دیکھی, نہ سردی دیکھی, نہ بارش دیکھی, نہ طوفان دیکھا. بس کمانا اور بچوں کو کھلانا اور پڑھانا. اور اینڈ تک انہوں نے بہت محنت کی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہے گائز. آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مجھے بخار چڑھ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے دوبارہ سے بخار چڑھتا آ رہا ہے. تو میں نے پھر بھی یہ بلاگ بنایا ہے اور یہ کہانی آپ کے لیے میں نے سنائی ہے آپ کو, تاکہ آج کی ناگا نہ ہو جائے. اور اسی لیے میں نے کوشش کری کہ نہیں ریان آج ناگا نہیں ہونی چاہیے, تو اس لیے میں نے آج کی یہ کہانی سنائی ہے. لیکن آج تک کے لیے اتنا ہی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ دعا کرنا کہ میری طبیعت صحیح ہو جائے اور میرا بخار اتر جائے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو اگلی یعنی کل ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو بقایا میں آگے کی کہانی میں آپ کو کل سناؤں گا. اور آپ سے گزارش ہے کہ میں بیماری کی حالت میں بھی آپ کے سامنے ہوں اور آپ کو کہانی سنا رہا ہوں اپنی. آپ بیتی کہانی مطلب جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, تو مہربانی کر کے جو ہے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو, لائک کرو, کمنٹس دو, تاکہ میرا حوصلہ بڑھے. کیونکہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے, اپنی کہانی سنا رہا ہوں. یہ میری پرسنل کہانی ہے, سنانے والی تو نہیں تھی, لیکن میں اب آپ کو سنا رہا ہوں. تو آپ بھی تھوڑا سا میرے خیال کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.